محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام دوستو بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ من والہ نے قرآن پاک میں حضرات صحابہ کی راہ پر چلنے والوں کی تعریف کی ہے اور الگ الگ انداز میں تعریف کی ہے۔ قرآن پاک کی وہ آیتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کی شان بیان کی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ کے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت، مزین، عمدہ، بہتر، لاجواب بنانے کی اجازت دی ہے کہ بلند سے بلند تر، عمدہ سے عمدہ تر بنا سکتے۔ پھر اللہ جل جلالہ من والوں نے ان اصحاب، ان افراد کی تعریف کی جن کا مسجدوں سے رشتہ ہوتا ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح شام اللہ کی تعریف باقی بیان کرنے والے۔ پھر اللہ نے صحابہ کی شان، صحابہ کی راہ پر چلنے والوں کی خوبیوں اور صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا رجال، چند ایسے مرد ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو خرید و فروخت، تجارتیں، کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر پاتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ اس دن کا ڈر ان کے دلوں میں ہوتا ہے جس دن دل اور آنکھیں پلٹ جاتے ہیں۔ قیامت کا ہولناک دن کہ جس دن یہ جہاں، یہ آسماں، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس دن کی گھبراہٹ انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہم اس کو بھلا چکے ہیں، بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کچھ اللہ کے بندے وہ بھی ہیں جنہوں نے اس کو بھلایا نہیں ہے، ہمیشہ اس کو یاد رکھا ہے، اور آخرت کا یاد رکھنا ہی ان کی زندگیوں کا سب سے بڑا سنگھار ہے، سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ تابعین کی جماعت میں اللہ نے بہت اونچا مقام دیا ہے۔ بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ جل شانہ ایک ساتھ مختلف میدانوں میں کام کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ گورنر کی حیثیت سے کام کیا، اور وہ زمانہ جس زمانے میں خلافت بنو امیہ قائم تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو یزید ابن معاویہ کو خلیفہ اور حکمران بنایا۔ پھر اس کے بعد مروان ابن حکم بادشاہ بنے، اور مروان ابن حکم نے اپنے بیٹے عبد الملک ابن مروان کو بنایا۔ پھر انہوں نے سلیمان ابن عبد الملک کو بنایا۔ تو جہاں نسل در نسل اور بچوں کو خلافت مل رہی تھی، اپنی اولاد کو خلافت مل رہی تھی، وہاں اس بات کا کوئی تصور نہیں تھا، امید نہیں تھی کہ اس نسل اور اس خاندان سے ہٹ کر کسی اور کو خلافت اور حکومت مل جائے گی۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ کا کرنا، اللہ کا نظام، اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اسلام کو 100 سال مکمل ہو رہے تھے، اور 100 سال کی تکمیل پر اسلام میں جو بہت ساری نئی نئی چیزیں گھس آئی تھی، ان کو پاک صاف کرنے کے لیے پھر اسلام کو نکھرا ہوا، پاکیزہ، خوبصورت، روشن، منور، چمکدار بنا کر پیش کرنے کے لیے اللہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب فرمایا، اور ان کو خلافت کی کرسی پر اللہ نے پہنچایا۔ امید نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا، اور بہت مختصر عرصہ ان کو ملا، 2.5 سال کا عرصہ۔ جیسے گزشتہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، بہت تنعم کی زندگی، ناز پروردہ، خود گورنر رہے، گورنر کے بیٹے رہے، اور عبدالعزیز ابن مروان، مروان ابن حکم کے بیٹے عبدالعزیز کے، جنہوں نے یہ بنو امیہ کی خلافت قائم کی، مروان ابن حکم ان کے رشتے میں پوتے بنتے ہیں، ان کے بیٹے، ان کے والد محترم عبدالعزیز ابن مروان مصر جیسی بااثر اور مصر جیسی ترقی یافتہ، تمدن سے بھرپور حکومت میں گورنری تقریباً 22 سال کا لمبا عرصہ کیا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گورنر کا بیٹا، مالدار گھرانے کا بچہ، اس کی پرورش اور اس کی چڑھان کیسی ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اسی چڑھان کے ساتھ میں چڑھے تھے اور اوپر آئے تھے، پرورش پائے تھے، لیکن اللہ جل جلالہ من والہ نے ان کے تربیت کرنے والوں کو ایسے عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے ان کی تربیت بہت شاندار ہوئی۔ عبید اللہ ابن عتبہ ابن مسعود ان کے مربی تھے، خاص مربی، اور ان کے معلم تھے۔ عتبہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن مسعود جو مشہور صحابی ہیں، ان کے بھائی ہیں، اور ان کے بھتیجے تھے عبید اللہ ابن عتبہ ابن مسعود، ان کی تربیت۔ میں نے 2-3 جمعہ پہلے تذکرہ کیا تھا فقہائے مدینہ کا
انہی فقہائے مدینہ میں یہ بھی تھے، ان کی تربیت سے عمر بن عبدالعزیز تیار ہوئے اور خلافت کے ملنے کے بعد زندگی بدل لی، اور جو زندگی انہوں نے گزاری ہے وہ حیرت ناک ہے۔ پورے طور سے اپنے آپ کو بدل لیا، لباس بدل لیا، زندگی کا طور طریق بدل لیا، نہایت تقوی، خوف، اللہ کے ڈر، پارسائی کی زندگی گزاری، اور جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا، جس کو گزشتہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پچھلی حکومتوں اور پچھلے حکمرانوں نے بیت المال سے جو مال لے کر، غریبوں کا مال لے کر اپنے لیے جو آسائش، آرام، راحت اور اپنی زندگی کو جو انہوں نے لگژری والی بادشاہت کے اعتبار سے جو زندگی بنائی تھی، اس میں جن جن کا حق بنتا تھا وہ حق انہوں نے واپس کیا، اور یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ لیکن کارنامہ ہونے کے ساتھ میں حکومت اور وہ جو خلافت کا گھرانہ ہے اس کو ناراض کرنے کا سبب، اس کو غصہ دلانے کا سبب تھا۔ عجیب زندگی، واقعات عجیب و غریب ملتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک قرآن پڑھنے کے لیے رحل کی ضرورت پیش آئی، تو اپنے خادم سے کہا کہ مجھے ایک رحل چاہیے۔ انہوں نے بازار میں دیکھا، کوئی مناسب رحل نظر نہیں آئی، تو بیت المال میں لکڑی پڑی تھی، اور بیت المال کی لکڑی لے جا کر جو اس سے رحل بنائی، کارپینٹر سے رحل بنوائی اور لا کر دی، تو بہت خوبصورت، بہت عمدہ تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کہ کہاں سے خریدا، تو بتایا بیت المال میں لکڑی پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس کو اٹھا کر بنوا دی۔ تو بہت ناراض ہوئے، کہا اس کو لے جا کر بازار میں قیمت لگاؤ، کہ بازار میں اس کی جو قیمت لگے ہم بیت المال میں جمع کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو استعمال کریں گے۔ کہ اللہ کا ڈر، تقوی، جس کو قرآن کہتا ہے یومن یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ اس دن کا ڈر اور خوف دلوں میں بیٹھ جائے جس دن دل اور آنکھیں پلٹ کے رہ جاتی ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے گویا 2 درہم اس کی قیمت جو زمانے کی بنتی تھی، وہ قیمت بیت المال میں داخل کروایا، اور پھر اس کے بعد اس رحل کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا۔ ایک علاقے سے مشک آیا جو بیت المال میں جمع کرنے کے لیے تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب مشک پہنچا تو آپ بھی سامنے آ گئے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب مشک تول کر اس کو تقسیم کیا جا رہا تھا تو حضرت نے اپنی ناک بند کر لی، بہت دیر تک ناک بند کر کے بیٹھے رہے۔ لوگوں نے کہا حضرت ناک بند کر کے کیوں بیٹھے ہیں؟ جی ذرا یہ خوشبو چلے جائے تو کیا نقصان ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مشک کا فائدہ تو خوشبو ہی ہے، خوشبو کے علاوہ اس کا اور کیا نفع، کیا فائدہ ہے؟ اور اگر میں یہاں بیٹھ کر اس کا یہ فائدہ حاصل کرتا رہوں تو کل اللہ کے پاس کیا حساب دوں گا؟ یہ زندگی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ بچیوں کے پاس، اپنی بیٹیوں کے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رات کے موقع پر جاتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے۔ ایک رات اپنی بچیوں کے پاس گئے ملاقات کے لیے، تو دروازہ کھٹکھٹایا، بچیاں آئی سامنے ملاقات کے لیے، لیکن بچیوں نے چادر سے منہ ڈھانپ لیا تھا۔ باپ نے پوچھا بیٹی یہ چادر سے منہ ڈھانپنے کی وجہ کیا ہے؟ تمہارا باپ تمہارے سامنے کھڑا ہے اور اپنے باپ سے بات کر رہی ہو، بات کرتے ہوئے چادر سے منہ ڈھانپنے کا کیا مطلب؟ تو بیٹی نے عرض کیا کہ ابا جان گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہم نے مسور اور پیاز سے ابھی رات کا کھانا کھایا ہے، اور پیاز کی بدبو منہ میں ہے، تو اس لیے میں آپ کے سامنے آئی تو آپ کو بدبو لگے اور ناگواری ہو، یہ مجھے پسند نہیں آیا، اس وجہ سے میں نے اپنا چہرہ چادر سے ڈھانک لیا ہے تاکہ یہ بدبو سے آپ کو تکلیف اور ناگواری نہ پہنچے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی میں تمہیں بہتر سے بہتر کھانا کھلا سکتا تھا، عمدہ سے عمدہ چیزیں تمہارے لیے مہیا کر سکتا تھا، لیکن ایک چیز میں سوچتا ہوں کہ دنیا کا بہتر کھانا کھا کر دوزخ میں جاؤں،
اور دنیا میں تھوڑی سی تنگی کی زندگی بسر کر کے جنت میں چلی جاؤ، بتاؤ اس میں سے بہتر کون سا ہے؟ تو بچیوں نے بھی کہا کہ ابا جان تھوڑے دن کی سختی ہے، تھوڑے دن کی مشقت ہے، ہم یہ تھوڑے دن کی مشقت برداشت کر لیں گے، لیکن وہ جہنم برداشت نہیں کر سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا عدل انصاف قائم کیا ہے کہ عدل و انصاف کے لیے مثال ضرب المثل ہے، مثال دی جاتی ہے کہ جب دنیا میں انصاف قائم ہو جاتا ہے تو تب یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا انصاف پوری دنیا میں قائم ہو گیا کہ ایک ہی چشمے پر جنگل میں، ایک ہی چشمے پر بکریاں بھی اور شیر بھی اور بھیڑیے بھی سب مل کر پانی پی رہے ہیں، اور وہاں ایک دوسرے کو خوف نہیں ہے، ایک دوسرے کو اپنی جان کا خطرہ نہیں محسوس ہو رہا ہے۔ تو علماء نے، تاریخ کے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جو ضرب المثل تھا کسی زمانے میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے اس بات کو حقیقت کے طور پر بیان کیا ہے کہ اتنا زبردست انصاف قائم ہو چکا تھا کہ بھیڑیے بکریوں کے ساتھ میں چرتے تھے۔ ایک بزرگ نے جو اپنی بکریاں جنگل میں چراتے تھے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکومت کے قائم ہونے کے بعد ہمارا یہ نظام بن گیا تھا کہ جنگل میں جب ہم چلتے تو ہماری بکریوں کے ساتھ میں بھیڑیے بھی شامل ہو جاتے اور سب گویا ساتھ مل کے چرتے اور جنگلوں کا سفر کرتے ہیں۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ اچانک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا، بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کر دیا تو میری چیخ نکل گئی اور میں نے بہت زور سے کہا شاید اللہ کا وہ نیک بندہ دنیا سے چلا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے اتنی ہمت بھیڑیے کے اندر پیدا ہو گئی کہ اس نے بکری پر حملہ کر دیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اسی رات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا۔ تو یہ واقعات ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے میں نے عرض کیا کہ گھرانے والے، حکومت کے خاندان والے وہ بہت ناراض تھے، چونکہ ان کا مال چھین کر واپس بیت المال میں جمع کر دیا گیا، ان کی جو حیثیتیں تھیں، ان کا جو سٹیٹس تھا، ان کا جو رتبہ اور مقام تھا وہ عام لوگوں کے جیسا کر دیا گیا کہ ان سے پہلے والی حکومتوں میں حکومت کا گھرانہ، خلافت کا گھرانہ کا مطلب ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ ان کی شان، ان کی آن بان، ان کی روایات الگ ہوتی تھی، ان کا چلنے کا ڈھنگ، طرز، طریقہ، اور پھر ان کے بیٹھنے کا، یہاں تک کہ جنازوں میں جب وہ آتے تھے تو جنازوں میں بھی ان کے بیٹھنے کے لیے الگ قالین بچھائی جاتی، ان کے لیے الگ انتظام کیا جاتا۔ یہ ساری چیزیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے ختم کر دی تھی، اس لیے اندر سے بغض بھی تھا اور ایک طرح سے دشمنی اندر سے پنپ رہی تھی، حسد اور جلن دلوں میں آ گیا تھا، جس کی وجہ سے 2-2.5 سال کے عرصے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا، بہت شدید قسم کا، سخت قسم کا زہر دیا گیا۔ لوگ جب بیمار ہو گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کو جادو کر دیا گیا ہے، سحر ہو گیا ہے، لیکن لوگوں سے حضرت نے ایک دفعہ اپنے خادم مزاحم سے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر جادو ہوا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، مجھ پر جادو نہیں ہوا، مجھے پوری طرح سے پتہ ہے کہ مجھے کس وقت کس کھانے میں زہر دیا گیا اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس غلام کو بلایا جس نے آپ کو جس نے آپ کو زہر دیا تھا، اس سے بلا کے پوچھا تو نے مجھے زہر کیوں دیا؟ تو اس نے کہا مجھے 1000 دینار، 1000 دینار بہت بڑی رقم ہے، بہت بڑی رقم، 1000 دینار آج کے زمانے میں ایک دینار جو ہے وہ 25,000 روپے کا ہوتا ہے۔ سونے کے سکے کو کہتے ہیں ایک سونے کا سکہ آج کے زمانے کی قیمت کے اعتبار سے 25,000، تو آپ اندازہ کریں کہ 1000 دینار کی کتنی قیمت ہو گئی۔ تو 1000 دینار مجھے بطور تحفہ دینے کا وعدہ کیا گیا اور ساتھ مجھ سے کہا گیا کہ تم کو آزاد کیا جائے گا، اس وجہ سے میں نے تمہیں زہر دے دیا اس لالچ میں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا وہ 1000 دینار کہاں ہے؟
تو لا کے حضرت عمر کے پاس پہنچایا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ 1000 دینار بیت المال میں جمع کرائے اور اس سے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ، اگر میرے انتقال اور میرے مرنے کے بعد لوگوں کے ہاتھ میں ملے تم زندہ نہیں بچو گے، اس لیے یہاں سے نکل کر کسی اور ایسے غیر آباد ویران علاقے میں چلے جاؤ جہاں کوئی تمہیں پہچانتا نہ ہو۔ اس کو بھی معاف کر دیا، اس سے بدلہ نہیں لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال آخری وقت ہوا تو آپ نے بہت ساری وصیتیں کی۔ لوگوں نے کہا حضرت بہت ساروں کو آپ نے نوازا ہے، اپنے بچوں کو آپ نے کچھ نہیں دیا، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے کچھ انتظام کریں، آپ اپنے بچوں کو بھی دے دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ خاموش رہے۔ بہت ساروں نے جب بہت اصرار کیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اپنے بچوں کو بھی بلایا اور بلا کر سامنے بٹھا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں سے پوچھا بتاؤ 2 چیزیں ہیں، میں اگر چاہوں تو تمہیں دنیا میں دولت مند بنا کے چھوڑ کے جا سکتا ہوں، اور لیکن دنیا کی دولت باقی رہے گی، اس کی کوئی گارنٹی ضمانت نہیں ہے، لیکن کل قیامت میں اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا اور وہاں اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا، اور یہ دوسروں کا مال جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں وہ تمہارے لیے جہنم کا طوق بن سکتا ہے اور دوزخ میں داخلے اندر جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تم کو میں نے کچھ نہیں دیا، اور پورے خلافت میں ہماری اس مملکت میں تم چلو پھرو، دنیا کا کوئی آدمی تمہیں کھڑا کر کے سوال نہیں کر سکتا کہ میرا مال تمہارے حوالے کیا گیا۔ کہ خلافت کے گھرانے اور خاندان والے وہ ان میں سے کوئی اس طرح آزاد گھوم نہیں سکتا کہ جس سے لوگوں کا مطالبہ نہ ہو۔ تمہیں میں کہتا ہوں کہ تمہارے سر پر کسی کا مطالبہ نہیں، کسی کا مال میں نے تمہارے حوالے نہیں کیا ہے۔ یہ تنگی کی زندگی تو ہے لیکن میں نے تمہیں دین دیا ہے، اعمال کا شوق دیا ہے، نیکی کی طبیعت دی ہے، نیکی کا مزاج دیا ہے، اور یہ وہ پاکیزہ خوبیاں اور صفات ہیں کہ کل اللہ تمہیں دولت بھی دے سکتا ہے، مال بھی دے سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہاری آخرت جو ہے وہ خوبصورت ہوگی، انجام اچھا ہوگا اور اللہ کی طرف سے بہتر فیصلے ہوں گے۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو بچوں نے بھی بڑی خوش دلی سے، بیٹیوں نے، بچوں نے، سب نے مل کے کہا یہ تنگی کی زندگی ہمیں پسند ہے، ہمیں مال لے کر اپنی آخرت برباد نہیں کرنا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اپنے بچوں کو تنگ دست چھوڑا، ان کو تنگ دستی کے ساتھ میں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ کتابوں میں ایک عجیب قصہ لکھا ہے کہ عید کا موقع آیا، دوران خلافت کچھ نہیں تھا گھر میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے کہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کے لیے تو کچھ انتظام ہو جائے، نئے کپڑے وغیرہ کچھ ہوں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے ایسا کیجئے بیت المال سے کچھ لے لیجئے۔ فرمایا بیت المال سے تو میں لے نہیں سکتا، وہ میرا مال نہیں ہے۔ تو بیوی نے مشورتاً کہا کہ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں لے لیجئے تاکہ 1 مہینہ ہم تنگی کے ساتھ میں گزار لیں، لیکن بچوں کے لیے عید کی خوشی کا انتظام ہو جائے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مشورہ تو بہت اچھا ہے، میں اپنے وزیر خزانہ سے جو خزانے کا ذمہ دار ہے اس سے بات کروں گا، اگر وہ اجازت دے دے تو پیسہ لے کے عید کا انتظام کر دیں گے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خزانے کے ذمہ دار جو وزیر تھے ان کو بلایا اور بلا کے کہا بھائی گھر میں بہت تنگی ہے، عید آ رہی ہے اور بچوں کے لیے نہ خوشی کے نہ نئے کپڑے ہیں اور نہ کل عید کے دن کچھ بننے کے لیے عمدہ اور اچھا سامان ہے، کچھ ایسا کرو کہ اگلے مہینے کی تنخواہ ہم کو ایڈوانس میں دے دو، ہم اگلا مہینہ کسی طرح سے کاٹ لیں گے تنگی کے ساتھ، لیکن بچوں کے لیے خوشی کا انتظام ہو جائے۔ تو وزیر بھی انہی کا وزیر تھا، انہی کا تربیت یافتہ تھا، انہی کے پاس وہ دین سیکھا ہوا تھا۔ اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا یہ حاضر ہے، اگلے مہینے کی تنخواہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، لیجئے، لیکن مجھے بس ایک چیز کی ضمانت گارنٹی چاہیے، آپ مجھے اتنی گارنٹی دے دیجئے کہ اگلی تنخواہ کی تاریخ آنے سے پہلے آپ دنیا چھوڑ کے نہیں جائیں گے، آپ کی موت نہیں ہوگی، آپ کا انتقال نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس بات کی ضمانت دے دیں تو یہ میری طرف سے آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کے کہا تم نے مجھے میری موت یاد دلا دی،
کیا پتہ زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ جی واپس آ کر بیوی سے کہا کہ وہ یہ جواب دے رہا ہے، تو بیوی بھی ماشاءاللہ انہی کی طبیعت کی تھی، کہا چلو تنگی سے گزار لیں گے۔ سارا جی علاقہ خوشیوں سے، نئے کپڑوں سے ماشاءاللہ جی مزین ہے، اور خلیفہ خود پرانے کپڑوں میں، اور خلیفہ کے بچے عید پرانے کپڑوں میں منا کے واپس آ رہے ہیں۔ یہ وہ زندگیاں تھیں جن زندگیوں نے ہمیں سبق دیا ہے، عبرت دی ہے۔ یہ ذمہ داریاں دنیا میں بہت ساروں کو ملتی ہیں، عام طور سے ہر آدمی کو ملتی ہے کہ عام زندگی اور ذمہ دار بننے کے بعد کی زندگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے چھوٹی عمر 39 سال کی عمر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ 39 ایئرس، 30 پر 9 سال کی عمر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے۔ 40 سال کی عمر بھی نہیں پائیں گی، ادھیڑ پن کی عمر کو بھی نہیں پہنچے، گویا جوانی میں دنیا سے چلے گئے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے اپنے پیچھے جوانوں کے لیے سبق چھوڑا ہے، اپنے پیچھے ان سب کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں مختلف جگہوں پر، مختلف موقعوں سے، مختلف مراحل میں، مختلف شعبوں میں، الگ الگ فیلڈز میں کام کرنے کا اللہ موقع دیتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے۔ اور جب ذمہ داری ملے تو ذمہ دار بننے کے بعد اللہ کے کلام کی اس آیت کو، اللہ جل جلالہ من والہ کے قرآن کی اس آیت کو گویا دماغ میں گردش کرتے رہنا چاہیے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ جل جلالہ من والہ فرما رہے ہیں کچھ مرد ایسے بھی ہیں، کچھ ہمت والے، کچھ حوصلے والے، کچھ جذبے والے، کچھ اندرونی قوت و طاقت والے ہیں کہ جن کو اللہ نے مرد سے تعبیر کیا ہے کہ مردانگی لوگوں کے سامنے روب داب دکھانے کا نام نہیں ہے۔ کہ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں پر روب جھاڑنے اور گالیاں دینے اور اپنے آپ کو گویا بڑا بتانے کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے جی نیچ قسم کی حرکتیں لوگ کرتے ہیں، اور گویا اپنی طاقت اور اپنی مردانگی دکھانا چاہتے ہیں، اپنے مرد ہونے کا احساس دلانا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں وہ نہیں ہے طریقہ یہ ہے، تمہارے مرد ہونے کی نشانی یہ ہے کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے تمہیں دنیا کی کوئی چیز غافل نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت اور بیع یعنی خرید و فروخت، بازار کی مشغولی، یہ غفلت میں نہ ڈال سکے، اللہ نے یہ فرمایا۔ اور عمر بن عبدالعزیز ماشاءاللہ گویا اس سے آگے بازار کی نہیں، خلافت کی ذمہ داریوں نے انہیں اللہ سے غافل نہیں کیا، خلافت کی ذمہ داریوں نے انہیں اللہ تعالیٰ سے دور نہیں کیا ہے۔ وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھ کر قرآن کی اس آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس دن آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، جس دن دل پھٹ جائیں گے، یہ خوف اور ایسا ہیبت ناک ہولناک دن ہوگا قیامت کا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک ہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دودھ پلاتی مائیں، ایسا خوف، ایسا ہراس، ایسا ڈر، ایسی ہیبت طاری ہوگی کہ ماں کو اپنے بچے سے بڑی چاہت ہوتی ہے، اور مصیبت کے وقت پر ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر، آگ لگ گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو بچے کو سینے سے لگا کر ماں دوڑتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ مصیبت ایسی ہوگی کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی بچیاں اپنے بچوں کو پھینک دیں گی، جی وتضع کل ذات حمل حملها، اور حاملہ عورتیں اپنے بچوں کو گرا دیں گی۔ ایسا خوف، ایسی گھبراہٹ کہ بچے گر جائیں گے، پیٹ سے گر جائیں گے۔ وتری الناس سکارى، لوگ چلتے پھرتے ہوں گے لیکن وہ چلنے پھرنے والا ایسا آپ کو لگے گا جیسے پیا ہوا ہوں،
ایک پیا ہوا شرابی مست جیسے اس کی چال میں یعنی ایک رفتار نہیں ہوتی، قوت نہیں ہوتی، وہ ڈھلتا ہوا چلتا ہے، تو لوگوں کو دیکھیں گے ترى الناس سکارى، کہ ایسے چل رہے ہیں جیسے کبھی ادھر قدم کبھی ادھر قدم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هم بسکارى، انہوں نے پیا نہیں ہے، شراب کا نشہ نہیں ہے، ولکن عذاب اللہ شدید، یہ دن اتنا سخت ہے، یہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہے کہ اس دن کی گھبراہٹ نے ان کے دل دماغ کو معاف کر دیا ہے. تو اس لیے بزرگوں یہ نصیحتیں ہیں، یہ عبرتیں ہیں، زندگیوں میں اللہ تعالیٰ الگ الگ انداز سے آزماتے ہیں، اور ان آزمائشوں کے موقع پر اور خاص طور سے ذمہ داریاں جب اللہ تعالیٰ دیں تو ہم عمر بن عبدالعزیز کو یاد کریں، ان کی زندگی کو یاد کریں، زندگی کے سبق دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی ذمہ داریوں میں اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے. خوشبو سونگھنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے لیے شہد کی ضرورت تھی، شہد پسند کیا، کہا کہ شہد چاہیے، تو بیوی نے شہد منگوایا. ان کے اپنے پاس کوئی سواری نہیں تھی، کوئی سہولت نہیں تھی، تو ڈاک کے جانور، خطوط لے جانے کے اس زمانے میں جو جانور ہوتے تھے، خچر، گھوڑے وغیرہ، تو وہ عام طور سے سفر کرتے آتے جاتے تھے. تو ایک علاقے سے وہ جو ڈاک کے خط لانے والے، خطوط لانے والے جو جانور ہیں، ان جانوروں کی پیٹھ پر خطوط کے ساتھ میں تھوڑا سا شہد منگوا لیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شہد آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا شہد کہاں سے آ گیا؟ تو فرمایا وہ جو ڈاک کے جانور آ رہے تھے ان کے ساتھ میں نے منگا لیا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ناراض ہو گئے، فرمایا اس کو لے جا کر بازار میں بیچ کر اس کا پیسہ بیت المال میں داخل کر دو. عجیب کیفیت. ایک دفعہ سیب آئے، سیب تقسیم کرنے لگے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا چھوٹا سا بیٹا، کم عمر، 3 سال 4 سال کا بچہ، وہ بھی شامل ہو گیا. آیا آ کر دیکھا سیب ہے، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اس نے ایک سیب اٹھایا، اٹھا کے کتر لیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اس چھوٹے بچے کے منہ سے سیب کھینچ لیا، کھینچ کے اس کو واپس ڈال دیا. وہ بچہ روتا پلاتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا کے لپٹ کے رونے لگا. تھوڑی دیر کے بعد عمر بن عبدالعزیز گھر آئے تو دیکھا گھر میں خوشبو ہے سیب کی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا گھر میں کہیں بیت المال کے سیب تو نہیں آ گئے؟ تو بیوی نے کہا آپ بیت المال کے سیب نہیں آئے، آپ نے زبردستی بچے کے ہاتھ سے ایک سیب چھینا لیا. تو میں نے روتے پلاتے بچے کو مطمئن کرنے کے لیے بازار سے سیب منگا کے اس کو کھلایا ہے، کہ اپنے لیے کسی چیز کو پسند نہیں کیا. یہ احتیاط ہوتی ہے، یہ ورع ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل و بھروسہ ہوتا ہے. یومن یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، اللہ کے سامنے ڈرنے کی بات ہوتی ہے. اللہ کا وعدہ ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، اللہ تعالیٰ ان کے کیے کا بدلہ ان کو دیتے ہی ہیں، اور صرف بدلہ نہیں دیتے ہیں، ویزیدہم من فضلہ، اللہ جل شانہ اپنے فضل سے اور بڑھا کے دیتے ہیں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جن کو اللہ چاہتے ہیں ان کو بے پناہ دیتے ہیں، بے حساب دیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے ایک زمانہ گزرا اور 100 سال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد چند سالوں میں خلافت بنو امیہ ختم ہو گئی. خلافت بنو امیہ ختم ہونے کے چند سالوں کے بعد ایک بزرگ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا دمشق کی جامع مسجد جس کو عبد الملک ابن مروان نے بڑے شوق سے بنایا، اس مسجد کے دروازے پر بنو امیہ کے خاندان و گھرانے کے لوگ مسجد کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے تھے، اور وہ آواز لگا کے کہتے تھے اس مسجد کو ہمارے دادا نے بنایا ہے، جاتے ہوئے ہمیں کچھ دیتے ہوئے جاؤں. لیکن اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو غنا، برکت، راحت عطا فرمائی. وہ دنیا میں تنگدستی باپ کے زمانے میں اپنے آپ کو بچا کے رکھا، باپ کی زندگی اللہ نے ان کی بہتر اور عمدہ کر دی. اس لیے بزرگوں 2 باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی ہے. ایک تو جو گزشتہ بھی عرض کیا کہ پچھلے گزرے ہوئے جو بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، ان سے ہمارا رشتہ مضبوط رکھنا، ان سے حسن ظن رکھنا، ان سے نیک گمانی اپنی زندگیوں میں رکھنا، یہ ہمارے اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. لوگ
اپنے بڑوں سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑوں سے بدگمانی اپنے ایمان کا سودا ہوتا ہے، اپنے ایمان کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے ان بزرگوں کے حالات عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں ہمارے بڑوں سے نیک گمان پیدا ہو، ان کی زندگیوں سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو۔ اور ہر جانے والا اپنی زندگی میں بہت ساری عبرتیں، نصیحتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی سے ہمیں نصیحت دی ہے کہ ذمہ داریاں ملیں تو اللہ کا خوف اپنی زندگی میں پیدا کرو۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو، پوری امت کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔